بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیوٹ آف قرآنک یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی پاور والا وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جو لوگ خارش کی بیماری میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ مجرب عمل ہے۔ سورۃ القدر یہ ایک مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کی 5 آیات ہیں۔ فرمایا قرآن کس فرشتے یا کسی انسان کا کلام نہیں، نہ ان میں سے کسی ایک فرد یا مجمع علمی کی تصنیف ہے، اس کو اتارنے والے ہم ہیں، ان کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہمارا کلام ہے، اس میں کسی غیر کے اختراع کا کوئی وجود نہیں، اور ہم نے اس کو اس رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت والی رات ہے، یعنی کہ جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل رات ہے۔ یا اس رات میں یعنی کہ جب قرآن اتارا تو یہ اتنی تقدس والی رات ہے کہ جس کی برکت سے صرف اہل مکہ اور ساکنان حجاز کے مقدر کا ستارہ ہی طلوع نہیں ہوا، بلکہ ساری انسانیت کا بخت خفتہ بیدار ہو گیا۔ اس رات میں ایسی کتاب نازل ہوئی جس میں بنی نوع انسان کو اپنی پہچان اور اپنے خالق کا عرفان عطا فرمایا۔ یعنی اسے شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑی قدر و منزلت والی رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی ہے۔ اس کتاب کی کتنی شان و حکمت ہے، اور اس صورت کی جو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اس کی شان اس کی شان نزول بیان کی گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا، یعنی کہ پہلے جو انبیاء کرام گزرے ہیں نا ان کی بہت لمبی لمبی عمریں تھیں، اور ان کی جو امت تھی یعنی کہ اس وقت کے زمانے کے جو لوگ تھے ان کی بھی بہت لمبی عمریں تھیں، 200 سال 300 سال 100 سال تک کی لمبی عمریں تھیں۔ لیکن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اپنی بھی 63 سال عمر ہے، تو ان کی امت میں بھی اب جتنے مسلمان ہیں کسی کی بھی 100 سال، بہت کم لوگ ہیں جن کی 100 سال تک عمر ہوگی، لیکن بہت کم عمر والے لوگ ہیں۔ تو پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمروں کو مختصر پایا، اور خیال ہوا کہ وہ مختصر عمر میں اتنے اعمال صالحہ نہ کر سکیں گے جتنے پہلی امتوں نے اپنی طویل عمروں میں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینہ سے بہتر ہے، یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات جو انسان عبادت کرتا ہے تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے وہ، یعنی کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں لیلۃ القدر کی رات میں تو ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ اگر ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں تو زندگی بہت آسان ہے، بہت پیاری گزرے، لیکن ہم گزارتے کم ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے، جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحمت فرمایا، اب اس کی جلالت شان کا بیان ہو رہا ہے۔ خود ہی سوال کیا، خود ہی جواب دیا، فرمایا بھلا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ خود ہی جواب دیا کہ یہ ایک رات، ان کے یہ ایک رات ہے، 1000 ماہ سے بھی افضل ہے۔ یہ بہتری اور فضیلت کسی اعتبار سے ہے، یعنی کہ بہتری کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے یہ بہت ہی پیاری رات ہے۔
اکثر مفسرین کا یہ قول ہے، وہ لکھتے ہیں کہ اس ایک رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے، جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ یعنی کہ اگر لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی جائے تو یہ بہت ہی پیاری رات ہے، اس میں عبادت کی جائے تو بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ رات میں اتنی خیر کثیر تقسیم کی جاتی ہے، یعنی کہ اس رات میں اتنی خیر تقسیم ہوتی ہے جتنی 1000 مہینہ میں بھی تقسیم نہ ہوتی ہو۔ اور یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ انسان کی اصلاح کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انسان کی اصلاح کے لیے، فلاح کے لیے جو کام ان کے نزول قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس ایک رات میں ہوا، یہ 1000 مہینے کی کوششوں سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ رہی یہ بات کہ یہ رات کس مہینہ کی ہے اور کس تاریخ کو آتی ہے، تو مہینہ کا فیصلہ تو خود قرآن کریم نے فرما دیا، یعنی کہ قرآن کریم نے کر دیا کہ نزول قرآن جو ہے وہ کب ہو رہا ہے، رمضان المبارک میں۔ تو ثابت ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے۔ تاریخ کے تعین کے بارے میں علماء کا بڑا اختلاف ہے، 40 کے قریب جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرہ میں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اکثر علماء بھی یہی، یعنی کہ اکثر علماء کی بھی یہی رائے ہے۔ رمضان شریف کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر قسم بھی کھا کر کہا، ان کے قسم اٹھا کر کہا کہ اس کو متعین نہ فرمانے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 طاق راتیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے کہ چلو آخری عشرہ میں 5 طاق راتیں ہیں، تو ان کی جب وہ عبادت کرتا ہے انسان تو 5 راتیں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت گزاری میں گزار دی نا اس نے۔ تو اگر رات متعین کر دی جاتی تو پھر تو اسی ایک رات میں ہی عبادت کرنی تھی نا۔ اب آخری عشرہ جو ہے اس کی 5 راتوں میں انسان تلاش کرتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی رات ہے، تو اگر متعین کر دی جاتی تو پھر تو پورے عشرہ میں سے ایک اسی رات کو عبادت کا ثواب ہونا تھا نا، ایک وہی رات ہونی تھی، اور ان لوگوں نے اسی ایک رات میں عبادت کر کے تو سارا ثواب لے لینا تھا۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بڑی حکمت رکھی ہے کہ 5 راتیں جاگتے ہیں انسان لوگ رمضان کے آخری عشرہ میں، اور بعض تو پورے 10 دن ہی جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، کہ پورے پتہ نہیں کس دن کون سی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ نیز اس رات کو اگر مقرر کر دیا جاتا تو اس سے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کیا۔ یعنی کہ اگر ایک رات یہ متعین کر دی جاتی نا تو پھر جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں وہ شب قدر کی رات کو بھی گناہ کر رہے ہوتے، تو انہوں نے تو اپنی رات، وہ شب قدر کی رات جو ہے وہ نافرمانیوں میں گزار دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہت بڑی حکمت رکھی ہے کہ شاید انسان جو لیلۃ القدر کی رات ہے اس رات میں نہ گناہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم کو پالے۔ اس لیے رحمت کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بے نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھینٹ چڑھ گیا تو اسے گناہ ایک عام رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔
حقیقت تو یہ ہے کہ جو رات اپنے مالک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر عبادت میں بسر ہوتی ہے اہل عشق کے لیے، وہ بھی لیلۃ القدر ہے۔ ان کے جو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں کسی بھی رات عبادت کرتا ہے نا، تو اس کو اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر کا اجر دیتا ہے۔ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں لیلۃ القدر ہیں، کہ اگر آپ بہت زیادہ محبت سے عبادت کرتے ہیں اور بہت اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں تو آپ کی ساری راتیں ہی عبادت لیلۃ القدر ہیں۔ جس طرح اس کی ملاقات کا ہر دن جمعہ کا مبارک دن ہے۔ آیت نمبر 3 میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی لیلۃ القدر کو جبرائیل فرشتوں کے ایک جمگفیر کے ساتھ زمین پر اترتا ہے اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی برکت والی ہے یہ بات کہ انسانوں کے لیے فرشتے دعائے مغفرت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہوں یا بیٹھے ہوئے ہوں اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، یعنی کہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، لیٹ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، تو فرشتے جب آ کر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں ان انسانوں کے لیے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان سے مصافحہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ بندہ جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، تو اس کے ساتھ مصافحہ کرنے کا شرف حاصل کرتے ہیں، آسمان سے اتر کر اس کے پاس آتے ہیں اور اس کی مغفرت و بخشش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ انسان جو ہے وہ زمین پہ عبادت کر رہا ہوتا ہے لیلۃ القدر کی رات میں، اور فرشتے جو ہیں اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور التجائے رحمت کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرہ کے لیے خصوصی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تو اپنا تہبند کس کر باندھ لیتے، یعنی کہ اتنی زیادہ عبادت کرتے آخری عشرہ میں، رمضان کے آخری عشرہ کے جو 10 روزے ہوتے آخری، ان میں اتنی زیادہ عبادت کرتے، راتوں کو ذکر الہی سے زندہ کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کے لیے جگاتے، ان کے پوری رات عبادت کرتے اور خود بھی عبادت کرتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی عبادت کی تلقین کرتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا مجاہدہ اس آخری عشرہ میں فرماتے، کسی دوسرے وقت میں ایسا مجاہدہ نہ کرتے، یعنی کہ رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں ان میں بہت زیادہ عبادت کرتے۔ اس آخری عشرہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اعتکاف بھی بیٹھا کرتے اور یہ معمول آخر تک جاری رہا، اور اپنے غلاموں کو بھی اعتکاف بیٹھنے کی ترغیب دلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد امہات المومنین بھی اپنے آقا کی اس سنت پر پابندی سے عمل کیا کرتی تھی۔ آیت میں الروح سے مراد جبرائیل امین علیہ السلام ہیں۔ ان کی جلالت شان کے پیش نظر خصوصیت سے ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ الروح فرشتوں کی ایک صفت ہے،
صنف ہے، یعنی کہ جو عام فرشتوں سے زیادہ لطیف ہیں۔ جس طرح ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، عام فرشتے اس صنف کو اس کی حدود درجہ لطافت کے باعث نہیں دیکھ سکتے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ الروح کا معنی رحمت ہے، یعنی فرشتوں کا وہ گروہ جو جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اس رات زمین پر اترتا ہے، اپنے ساتھ رحمت خداوندی کے بے انداز خزانے لے کر آتا ہے۔ تو آیت نمبر 4 میں ہے، یعنی فرشتوں کا یہ نزول از خود نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے کہ زمین پر جاؤ اور اس کے مشارق و مغارب کا چکر لگاؤ، یعنی کہ مشرق و مغرب کا چکر لگا کر آؤ۔ جہاں کہیں میرے محبوب کا کوئی امتی میرے ذکر کی شمع روشن کر کے بیٹھا ہے، اس کے پاس پہنچو۔ ان کے مشرق و مغرب میں کہیں بھی کوئی بھی بندہ، کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہے، تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے فرشتوں کو کہ جاؤ میرے بندے کو دیکھو، زمین کا چکر لگاؤ اور دیکھو میرا بندہ کس طرح میرے دین کی، یعنی کہ میری عبادت میں مشغول ہے، میری عبادت کر رہا ہے۔ اس کے پاس پہنچو اور اس کو ہماری طرف سے نوید رحمت سناؤ، یعنی کہ رحمت کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کر بھیج رہا ہے، اس سے مصافحہ کرو اور اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اور اس کے طفیل، کیا شان ہے اس کے غلاموں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ محبت اور اتنا زیادہ پیار اس صورت میں دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور امت کو۔ یعنی آسمان سے اس رات فرشتے اترتے ہیں اور روحیں نازل ہوتی ہیں تاکہ باکمال انسانوں کے ساتھ ملاقات کریں اور ان کے اعمال کے انوار سے روشنی حاصل کریں، اور اپنے محبوب اور معبود کی محبت کا جو جذبہ ان کے سینوں میں ہے، جوش مار رہا ہے، اس کی لذت سے سربراہ ور ہوں۔ کلی امرن سے آیت نمبر 5 میں ہے، کلی امرن یعنی کہ وہ تمام کام مراد ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 1 سال تک فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی یہ رات امن و سلامتی والی ہے، نفس و شیطان کے وسوسہ اندازیاں عابدوں کو پریشان نہیں کرتی، بڑی جمعیت خاطر کے ساتھ وہ اپنے رب سے لگا رہتے ہیں، یعنی کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگائے ہوئے ہیں اور اس کے ذکر سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ روح پرور اور ایمان افروز کیفیت رات بھر صبح کے طلوع ہونے تک جاری رہتی ہے۔ ان کے اس لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں رکھ دی ہیں کہ جو انسان لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی فرشتوں کے زمین پر اترنے کے بیان کے بعد اب ان کی ملاقات کی کیفیت ذکر کی جا رہی ہے۔ وہ اس رات کو تمام اہل ایمان کو سلام پیش کرتے ہیں اور اہل کمال سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اس رات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ انسانوں کو چاہیے کہ بڑی سرگرمی سے اس رات کی تلاش کریں، غفلت اور کاہلی سے کام نہ لیں، ذوق و شوق سے رمضان کے آخری عشرہ کی 5 تاک راتوں کو بیدار رہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزار دیں۔ جب دعا مانگیں تو ایسی جامعہ دعا مانگیں کہ پھر کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیلۃ القدر نصیب ہو تو کیا دعا مانگوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں دعا کرو، اے اللہ تو بہت درگزر فرمانے والا ہے، تو درگزر کو بہت پسند کرتا ہے، میرے گناہوں سے بھی درگزر فرما دے۔ اس رات کے بارے میں حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی بھی پیش نظر ہے، یعنی جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ
اور حصول ثواب کے لیے قیام کرتا ہے، اس کے پہلے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی، تمام امت مسلمہ کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور ہر کسی کو لیلۃ القدر کی بہاروں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں گی یہ خارش کے بارے میں، جو وظیفہ سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے۔ اور یہ جو خارش کی ایک بیماری ہوتی ہے، بہت بری بیماری ہے۔ آج کل سردیوں میں اکثر گرم چیزیں کھاتے ہیں بچے اور بڑے بھی، تو الرجی ہو جاتی ہے باڈی پہ، تو اس کے لیے یہ ایک بہت ہی اچھا اور پیارا وظیفہ ہے کہ آپ نے سورۃ قدر کو پڑھنا ہے 11 بار۔ کوئی سا بھی تیل لے لیں، سرسوں کا تیل لے لیں، تارا میرا کا تیل لے لیں، زیتون کا کوئی سا بھی تیل لے لیں، تو اس کے اوپر آپ نے پڑھنا ہے کہ یہ 11 بار آپ پڑھیں گے سورۃ القدر کو۔ 11 بار پڑھ کر وہ تیل تیار کر لیں، آپ اس پر دم کر لیں، تو دم کرنے کے بعد آپ نے اس کو تیل کو، جو تیل آپ نے تیار کر لینا ہے، اس کی مالش کرنی ہے پورے جسم کے اوپر۔ رات کو کر لیں تو صبح اٹھ کر نہا لیں، تو انشاءاللہ کسی قسم کی بھی الرجی ہوگی، خارش ہوگی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس عمل سے، اس وظیفے سے جلدی ہی آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے؟ سورۃ القدر جو ہے حدیث سے مروی ہے کہ جو کوئی اس کو 4 بار پڑھ لیتا ہے تو اس کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ ہر روز اپنا معمول بنا لیں کہ میں نے ایک قرآن پاک کا ثواب حاصل کرنا ہے، تو 4 بار آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی سورت ہے یہ، لیکن 4 بار پڑھنے سے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو 4 بار پڑھ لیں تو آپ ایک قرآن پاک کا ثواب اللہ تعالیٰ سے حاصل کریں گے۔ اور آپ نے 11 بار پڑھنی ہے، تو آپ وظیفہ جو آپ نے خارش کا وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے اول و آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار درود شریف، درود ابراہیمی یعنی کہ 11 بار پہلے پڑھیں، 11 بار سورۃ القدر پڑھ کر، تو اس کے بعد پھر 11 بار آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیم، اور تیل پر دم کرنا ہے۔ تیل پر دم کر کے آپ نے اس تیل کی مالش کرنی ہے، رات کو کر لیں یا صبح کو، اگر صبح کو فارغ ہیں تو کر کے آپ مالش 2-3 گھنٹے اپنے باڈی پہ لگا رہنے دیں تیل، اس کے بعد آپ نہا لیں۔ تو انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے، اس وظیفے کی برکت سے آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جلد شفا عطا فرمائیں گے۔ اس عمل کو آپ بہت سے ایسے لوگوں نے کیا ہے، اور یہ بہت ہی آزمایا ہوا وظیفہ ہے اور آزمایا ہوا عمل ہے۔ یہ آپ بھی کریں، جس کسی کو یہ خارش کی بیماری ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد آپ شفا پائیں گے۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔